آج ہم پاکستانی اداکارہ حمیرہ عسکر علی کی انتہائی افسوسناک موت اور جو ان کی گمشدگی رہی مہینوں تک اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بہت سے سوالات پیچھے چھوڑ جاتی ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور مطلب اتنے لمبے عرصے تک کسی نے نوٹس کیوں نہیں لیا۔ بالکل۔ تو جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں اس معاملے کی تفصیلات کو سمجھنے کی۔ جی ہاں، یہ معاملہ واقعی کافی چونکا دینے والا ہے۔ جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق حمیرہ کی آخری فون ایکٹیویٹی اکتوبر 2024 میں ریکارڈ ہوئی تھی۔ اکتوبر 2024؟ جی، اور ان کی آخری سوشل میڈیا پوسٹ ستمبر 2024 کے آخر میں آئی تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد تقریباً 9 مہینے تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، کوئی کمیونٹی میں ریکارڈ نہیں، کچھ نہیں۔ 9 مہینے؟ یہ تو بہت ہی لمبا عرصہ ہے۔ جی بہت لمبا۔ یہ خاموشی ہی کافی کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور پھر جولائی 2025 میں جا کر جب وہ کرایہ نہ ملنے پر قانونی کارروائی ہوئی اور کراچی والے فلیٹ کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں سے ان کی لاش ملی۔ جی، یہ سوچنا ہی دل دہلا دیتا ہے کہ کوئی اتنے عرصے تک اس طرح بالکل تنہا رہا ہو۔ بالکل۔ اور لاش کی جو حالت تھی اس سے یہ تو بالکل واضح تھا کہ موت کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی۔ ہاں، شروع میں اندازے تو مختلف تھے، کوئی کہہ رہا تھا 1 مہینہ، لیکن جو فورنزک شواہد ہیں یعنی سائنسی تجزیے اور جو ڈیجیٹل ریکارڈز ملے وہ سب اکتوبر 2024 کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی دریافت سے تقریباً 9 مہینے پہلے؟ جی، 9 ماہ پہلے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم سوال ہے جو شاید سب کے ذہن میں ہوگا۔ اتنے عرصے تک 9 مہینے تک کسی کو کوئی ناگوار بو کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق اس کی کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے جو ساتھ والا فلیٹ تھا وہ اس دوران زیادہ تر خالی رہا۔ اچھا۔ اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے کہ ان کے اپنے فلیٹ کی بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کھلا ہوا تھا؟ جی، تو اس وجہ سے ہوا کا گزر مسلسل ہوتا رہا اور بو ایک بند جگہ پر جمع ہونے کے بجائے وہ باہر نکلتی رہی۔ تو یہ وجہ بنی؟ جی، جب تک وہ پڑوسی واپس آئے یعنی 2025 کے شروع میں، تب تک شاید وہ شدید بو والا مرحلہ گزر چکا تھا۔ یہ تفصیلات واقعی اس تنہائی کی بھیانک تصویر دکھاتی ہیں۔ بالکل۔ اور فلیٹ کے اندر کے حالات بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں زائد المیعاد، کچھ مرتبان تھے جن پر زنگ آ گیا تھا، پانی کے نل بالکل خشک تھے۔ اچھا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ؟ ڈاکٹر سمیہ سید کی جو رپورٹ تھی اس میں کیا تفصیلات تھیں؟ جی، پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کی رپورٹ میں بھی لاش کی شدید بوسیدگی یعنی ڈیکمپوزیشن کا ذکر ہے۔ تفصیلات کافی تکلیف دہ ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لاش اتنی خراب ہو چکی تھی کہ موت کی فوری وجہ بتانا ممکن نہیں تھا۔ اوہ۔ چہرے کے پٹھے وہ کہہ رہی تھیں بالکل ختم ہو چکے تھے، ہڈیاں بھربھری ہو گئی تھی، ناخن ہڈی جیسے سخت ہو چکے تھے، اندرونی اعضاء ایک سیاہ مادے میں بدل گئے تھے، حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی بھی غائب تھی۔ ریڑھ کی ہڈی غائب؟ جی، رپورٹ میں کچھ بھورے کیڑوں کا ذکر تھا، لیکن میگٹس جو عام طور پر ایسی حالت میں پائے جاتے ہیں وہ نہیں تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ جی، یہ شاید ماحول کے حالات یا وقت گزرنے کی وجہ سے ہو۔ کیا پوسٹ مارٹم میں کسی قسم کے تشدد یا زبردستی یا فریکچر کے نشانات ملے؟ دیکھیں، ابتدائی رپورٹ کے مطابق کسی فریکچر یا بیرونی چوٹ کے کوئی واضح نشانات نہیں ملے، لیکن حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ابھی مزید ٹیسٹ جیسے ٹاکسیکالوجی یعنی جسم میں کسی زہر یا دوا کی موجودگی کا ٹیسٹ اور ڈی این اے تجزیہ، یہ سب ابھی جاری ہیں۔ تو ابھی وجہ موت غیر متعین ہے؟ بالکل، فی الحال غیر متعین ہے۔ ان رپورٹس کا انتظار ہے۔ شروع میں میڈیا میں خاندان کے حوالے سے بھی کچھ متضاد خبریں آئی تھیں، لیکن پھر یہ واضح ہوا کہ ان کے بھائی کراچی آئے تھے۔ جی ہاں، یہ بعد میں واضح ہوا کہ ان کے بھائی نے کراچی آ کر لاش وصول کی اور تدفین کے انتظامات بھی کیے۔ ٹھیک، اور پولیس کی تحقیقات کیا وہ اب بھی جاری ہیں؟ کیا کوئی فاؤل پلے کا شبہ ہے؟
जी, पुलिस अभी तहकीकात कर रही है कि आया इस मौत में कोई मुजरिमाना पहलू शामिल था या नहीं। अब तक जैसा कि मैंने कहा, ज़बरदस्ती दाखिलिया हमले के कोई शवाहिद तो नहीं मिले, लेकिन वो हतमी जवाबात तो टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद ही दे सकेंगे। ये पूरा वाकया बहुत ही संगीन सवालात उठाता है, न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो तन्हाई और दबाव हो सकता है उसके बारे में जी, बल्कि माशरती सतह पर भी कि हम एक दूसरे से कितने लाताल्लुक हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये केस एक बहुत तकलीफदा याद दहानी है कि कैसे एक जानी पहचानी शख्सियत भी जो मीडिया पर नजर आती हो, वो भी समाज की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल हो सकती है 9 महीनों तक। जी, ये जाहिर करता है कि बज़ाहिर हम कितने ही जुड़े हुए क्यों ना हों, राब्तों के इस दौर में भी गहरी तन्हाई बिल्कुल मुमकिन है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस दौर में जब हम सब इतना ज़्यादा डिजिटली कनेक्टेड हैं, इस तरह की मुकम्मल नज़रअंदाजी, ये मुकम्मल तन्हाई, ये कैसे मुमकिन हो सकती है? जी, ये एक बड़ा सवाल है। ये वाक़या हमें शायद अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों पर भी गौर करने की दावत देता है, जबकि हम सब तहकीकात के मुकम्मल नताइज और मज़ीद वज़ाहतों के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, अभी बहुत से सवालात के जवाब आना बाकी हैं।